وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی 2022 کے سیلاب میں گیٹس فاؤنڈیشن کی امدادی کارروائیوں کی تعریف۔ وزیر اعظم نے حالیہ سیلاب میں فاؤنڈیشن کی دی گئی امداد کو بھی قابل تحسین قرار دیا ہے۔ تو اہم خبر کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی 2022 کے سیلاب میں گیٹس فاؤنڈیشن کی امدادی کارروائیوں کی تعریف۔ ایک اور اہم خبر کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ تمام تر وسائل کو نگل جانے والے گردشی قرضے سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں میاں شہباز شریف نے مزید کہا کہ MDA-IMF نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے جو وسائل جو ہیں ان کو وہ نگل رہا تھا اور وہ پھیلتا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ IPPs کے ساتھ نیگوسیشن یہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ فنومنا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیہائنڈ دا سین بے پناہ ان کی سپورٹ تھی۔ IMF اس کی MD سے یہ تعریف وہ کر رہی تھی کہ جناب واقعی پاکستان نے کمال کر دیا، یہ پہلی مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ آپ ریفارمز کر رہے ہیں۔ دا کریڈٹ گوز ٹو ٹیم پاکستان۔ سپریم کورٹ نے منشیات اسمگلنگ کیس میں ملزم کی عمر قید کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ملزم ظفر اللہ کی قومیت کاکڑ ہونے پر ججز کے آپس میں ہلکے پھلکے ریمارکس۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، بتائیے گا کہ ججز نے کیا ریمارکس دیے ہیں؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ میں جسٹس ہاشم کاکڑ کی صدرائی میں بینچ سماعت کر رہا تھا اور اسی دوران جب ایک ملزم کا کیس سامنے آیا جس کا ابنا تعلق کاکڑ برادری سے تھا، اس پر ہلکے پھلکے ریمارکس کا تبادلہ جسٹس اسحاق ابراہیم اور جسٹس ہاشم کاکڑ کے درمیان ہوا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ یہ صحیح سرور کا علاقہ ہے جہاں کا ملزم ہے اور یہ کیا خیبر پختونخوا میں آتا ہے۔ اس پر جسٹس اسحاق ابراہیم نے کہا کہ ملزم کاکڑ ہے اور بلوچستان کا رہائشی ہے، اور جسٹس ہاشم کاکڑ نے اس پر کہا کہ کاکڑ ہے تو کیا ہوا، کون سا میرا واقف ہے۔ اس دوران جب پولیس سے پوچھا گیا اور جو سرکاری وکلا تھے ان سے بھی پوچھا گیا کہ ملزم کو کہاں سے پکڑا گیا، گرفتاری کیسے ہوئی، تو بتایا گیا کہ وہ پیدل جا رہا تھا۔ اس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ وہ گاڑی کے بجائے پیدل جا رہا تھا، اس کا مطلب ہے اسے سزا منشیات رکھنے پر نہیں بلکہ اس کی بیوقوفی پر دی گئی ہے۔ ایسے ریمارکس بھی سامنے آئے۔ اس کے بعد عدالت نے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی عدم حاضری پر کیس پر کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے واضح کر دیا آئندہ سماعت پر اسپیشل پروسیکیوٹر نہ آئے تو DG نیب کو طلب کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں شہزاد علی سے۔ شہزاد، عدالتی کارروائی سے متعلق آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج بانی PTI اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ میں سزا معطلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کی۔ آج کی سماعت کے دوران جو نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر تھے وہ باعث بیماری جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے سلیمان صفدر جو کہ بانی PTI کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ کیس کی آئندہ تاریخ ہی بتا دیں کیونکہ میرے کلائنٹس نے مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے آج دلائل دینے کا جو ہے وہ ہدایت کی تھی۔ عدالت نے یہ کہا کہ نیب کو آخری موقع دیا جا رہا ہے، اگر آئندہ سماعت پر پروسیکیوٹر عدالت میں نہ آئے تو DG نیب کو طلب کیا جائے گا۔ سلیمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ یہ ساری رات انجوائے کرتے ہیں اور میں ساری رات والیوم پڑھتا رہتا ہوں، ان کو کم از کم مجھے پہلے آگاہ کر دینا چاہیے کہ یہ آئندہ سماعت پر پیش نہیں ہوں گے۔ بڑی ہی مشکل سے کیس فکس ہوتا ہے اور ہمیں مشکل سے ہی اس عدالت میں تاریخ بھی مل رہی ہے، تو اس حوالے سے اب عدالت نے جو ہے وہ آج تو معاملہ جو ہے بغیر کارروائی کے ملتوی کر دیا ہے اور اس میں جو آئندہ عدالت نے تاریخ دی ہے وہ 16 اکتوبر کی دی گئی ہے کہ بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی کیس کی جو سماعت ہے وہ آئندہ 16 اکتوبر کو رکھی ہے۔ عدالتی عملے نے جو درخواست گزار کے وکلا تھے انہیں اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا ہے اور آئندہ بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں ان پر 16 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ آج کی سماعت میں بیرسٹر سلیمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ مشکل سے ہی ہمیں جو ہے وہ کیس مقرر کروانے کے ٹھیک ہے شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔
سندھ حکومت نے نئے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نیا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ موجودہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے متصل ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر رپورٹر قاضی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب، یہ منصوبہ کب تک مکمل ہوگا اور کتنی لاگت آئے گی اس کے اوپر؟ یہ جو سمک کو حاصل دستاویزات کے مطابق یہ منصوبہ تقریباً 4 ارب 9 کروڑ سے 30 ماہ میں مکمل ہونے کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ جو عمارت ہے 4 منزلہ نیا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ جو ہے وہ کمشنر ہاؤس کے بالکل بالمکمل تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے، اور اس میں رواں مالی سال تقریباً 90 کروڑ خرچ کرنے کی تیاری کی گئی ہے، جبکہ پہلے پہلے سال 20%، دوسرے سال 35% اور تیسرے سال 45% مکمل کام کرنے کے جو PC1 منظور کیا گیا، اور پہلے سال 99 کروڑ خرچ کیے جائیں گے، جبکہ دوسرے اور تیسرے سال مجموعی طور پہ 3 ارب روپے سے زائد خرچ کیے جانے کا امکان۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں ایکسپو کم ڈسپلے سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تجارت جام کمال نے کوئٹہ ایکسپو سینٹر کے لیے نیا رقبہ حاصل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی زیر صدارت اجلاس میں CEO پاکستان ایکسپو سینٹر نے منصوبے پر بریفنگ دی۔ جام کمال خان نے کہا کہ پہلا فوکس اسلام آباد اور دوسرا کوئٹہ ہے۔ جدید ایکسپو سینٹر سے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ چھوٹے شہروں میں ایکسپو سینٹرز کا نیٹ ورک بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر تجارت نے بیرونی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے کوئٹہ سینٹر کا رقبہ ایئرپورٹ کے قریب رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ملکی فارما انڈسٹری کو 5 سال میں برآمدات 30 ارب ڈالرز تک پہنچانے کا ہدف دے دیا ہے۔ کہا ویکسین کی مقامی سطح پر تیاری ضروری ہے۔ ٹکا خان ثانی کی رپورٹ۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 8ویں ایوارڈز تقریب اسلام آباد میں سجی۔ سیاسی رہنماؤں اور 300 دوا ساز کمپنیوں کے CEO سمیت بڑی تعداد میں طبی ماہرین شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان دوا سازی میں خود کفالت کی جانب بڑھ رہا ہے، اب کمپنیوں کو عالمی مارکیٹ پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ Our pharmaceutical exports reach a record $457 million, marking 34% growth, the highest increase over 2 decades. The healthcare and pharmaceutical sector, being a vital pillar of our economy, requires collective effort to strengthen its position on global map. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ادویات کی مقامی پیداوار بڑھانے اور ویکسین کی اندرون ملک تیاری پر زور۔ دوا ساز کمپنیوں کے لیے آئندہ 5 برسوں میں 30 ارب ڈالر کا برآمدی ہدف بھی مقرر کر دیا۔ When it comes to pharmaceutical industries and medical devices, let's put our target for 5 years, 30 billion. There's a dire need of having a local production of vaccines. Come together and find a solution. صدر پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن توقیر الحق کا کہنا تھا کہ 30 ارب ڈالر کا برآمدی ہدف مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ 30 بلین کا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، اس کو اچیو اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر گورنمنٹ کی سپورٹ رہی، ہمیں انسینٹیوائز پالیسی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسلٹیٹیو انوائرنمنٹ جو ڈریپ کا ہے وہ ہمارے ساتھ رہا، فارمیکس بن گئی، 3 بلین بھی جائیں گے اور 30 بلین کا سفر بھی تیزی سے طے کریں گے۔ ماہرین نے حکومتی ڈرگ پالیسی اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ چیئرمین سینٹ نے نمایاں کارکردگی دکھانے والی دوا ساز کمپنیوں اور شخصیات کو ایوارڈز بھی دیے۔ کیمرہ مین اویس قاضی کے ساتھ ٹکا خان ثانی، سما، اسلام آباد۔